میرے جنازے میں نعرے لگنے ہیں، یہ میں مدری چینوں کو سکھیا ہے، میرے باپ کا نعرہ نہیں ہے، نعرہ رسول اللہ نام میں دابر ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وصحابته الأعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین جی وگا صدحہ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، علماء کرام، بانی محفل، نبی مکرم رسول محتشم شفیع قوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا پیارا پیارا نورانی ذکر اور آپ کا پیارا پیارا نام بار بار ہم لے رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی یا سنیں یا جس محفل میں بیٹھے ہوں اس محفل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو آپ کی ذات اقدس پر جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور محبت میں ڈوب کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ ہمارا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی ذات پر بار بار درود پڑھنا یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ میں اور آپ اس سردی میں، اس ٹائم میں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں ہماری نیکیوں میں اضافہ کر کے اور نیکیاں درج کر دی جائیں۔ رب کے محبوب پر جب میں اور آپ درود پڑھتے ہیں تو ہمارے اعمال نامے میں ہمارے درود پڑھنے سے کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کا جواب رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک قرات ثواب، ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ اور ایک قرات کتنا ہے؟ ہمارا ایک قرات بہت جتنا ہے۔ اگر ایک بار درود پڑھے تو میرے اور آپ کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں بڑھ جائیں، اتنا اجر بڑھ جائے، اتنا ثواب بڑھ جائے۔ تو اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ نافذ کر لیں کہ ہم نے روزانہ کثرت کے ساتھ
رب کے محبوب پر درود پڑھنا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنا لیں کہ ہمارے اہل خانہ، ہمارے بچے، ہمارے متعلقین، ہمارے محبین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے تو یقین جانیے ہمارے اعمال نامے بھی نیکیوں سے بھر جائیں گے اور ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ملے گا، اس دنیا کے اندر بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیارے صحابہ کے سامنے بیان کیے جن کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہم سب کو اس دور کے اندر ایک فکر رہتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے برکتی بڑھ رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے۔ ان حالات میں آگے جا کر روزگار کے مسائل کا کیا بنے گا؟ قربان جائیں رب کے محبوب کی شان و عظمت کے اور رب کی بارگاہ میں جو رب کے محبوب کا مقام و مرتبہ ہے، رب جل وعلا کیسے اپنے محبوب کا صدقہ دنیا میں بانٹ رہا ہے کہ میرے محبوب سے نسبت کر لو، میرے محبوب سے محبت کر لو، میرے محبوب کے در کے بھکاری بن جاؤ اور میرے محبوب کو دن رات یاد کرو، میرے محبوب پر درود پڑھو، تمہاری دنیا بھی بہتر کر دوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 500 مرہ لم یفتقر ابدا، یہ بندہ دن میں میری ذات پر 500 بار درود پڑھ لے وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ایک امتی کو اتنی برکتیں ملتی ہیں، اگر یہ امتی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کر، سچا عاشق بن کر، ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اطہار سے سچی محبت کر کے زندگی گزارے اور اس دین کو فائدہ پہنچائے، قیامت والے دن رب کی بارگاہ سے اس پر کس قدر عطاؤں کی بارشیں برسیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے تو رب کے محبوب فرماتے ہیں زشدوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کے خوبصورت بھی بنا لیا کرو۔ حصول برکت، حصول رحمت کے لیے جذبے کے ساتھ مل کر درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ وہم نوالہ وتم برہانہ نے ساری کائنات پیدا کی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق رب ہے۔ ساری کائنات، آسمان، زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے اعمال اور افعال ہیں، ہم مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق رب تبارک و تعالیٰ، اس نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان میں انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ ساری مخلوقات کا خالق وہی، لیکن ان میں جو شرف، جو بزرگی، جو رب کی بارگاہ میں مقام حضرت انسان کا ہے وہ کسی اور مخلوق کا نہیں ہے۔ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں میں نے پیدا کیا نا رب نے پیدا کیا، فرمایا رب نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری مخلوقات ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں، حضرت انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر انسانوں کو اللہ نے جو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، ان انسانوں کا مرتبہ بھی ایک جیسا برابر نہیں رکھا، ان میں بھی فرق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب پانے میں
رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے میں، رب کی بارگاہ میں قدر و منزلت رکھنے میں لوگ برابر نہیں ہیں، انسان برابر نہیں ہیں۔ انسانوں میں جو مقام و مرتبہ، رفعت، بلندی، بزرگی رب نے نبیوں کو عطا کی، کائنات میں ایسی بزرگی، ایسی رفعت، ایسی بلندی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کی شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شان دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا، برابر ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ رب کی بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے، اس کی ساری زندگی کی عبادتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کا سٹیٹس، مقام و مرتبہ اتنا اونچا اور بلند ہے۔ پھر انبیاء کے بعد، انبیاء و رسول کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب بے مثال بی بی آمینہ کے لال، سلطان بہرور، دو جہاں کے تاجور، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے۔ یہ باکمال لوگ ہیں، ان کے تذکرے کرنے اور سننے کے لیے سارا سال ہم مسلمان محفلیں سجاتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم حضور داتا صاحب کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم حضور خواجہ غریب نواز سید حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کی نسبت سے ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر مہینے حضور سرکار غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا میر میرا حضور قبلہ سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضور کی امت میں بھی لوگوں کے پاس بڑے بڑے مقام ہیں، بڑی بڑی رفتیں ہیں، بڑی بڑی شانیں ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر پھر خاص مقام و مرتبہ جو اپنے محبوب کے صحابہ کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحبت یافتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پوری امت کے اندر جو مقام و مرتبہ حضور کے قرابت داروں کا، حضور کے صحابہ کا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا بڑا مقام و مرتبہ، ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کے بعد جو انبیاء نہیں ہیں ان میں رب نے بڑے بڑے لوگوں کو ولایت سے سرفراز فرمایا، بڑی بڑی رفعتیں عطا فرمائی، بڑی بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ ان سے تعلق توڑنے پر بندے کا رب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رب نے اس پیاری امت کے اندر، محبوب کی امت کے اندر جو مقام و مرتبہ اپنے محبوب کے زمانے کے مسلمانوں کو عطا کیا، صحابہ کو عطا کیا، انبیاء کے بعد وہ مقام و مرتبہ کسی اور امت میں کسی کو نہیں ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا مقام ہے؟ پہلے مختصر سا یہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہے نا، آپ نے اپنی زندگی میں مبارک حیات ظاہری میں برملا کئی مواقعوں پر اپنے صحابہ کی مختلف جہتوں سے شان و عظمت بیان فرمائی۔ مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے مجھ محمد عربی کو چنا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے میری وجہ سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ حضور بھی چنے ہوئے اور حضور کے صحابہ بھی چنے ہوئے۔ اس موقع پر حضور نے ذرا اختصار فرمایا۔ حضور نے اپنی جو شان و عظمت بیان فرمائی ہے نا، خود شان محبوبی بیان فرمائی ہے، اس کی ایک طویل گفتگو ہے۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں
کہ رب کے محبوب کو رب نے دنیا میں جب پیدا کرنا تھا تو رب کا محبوب کس قبیلے میں، کس خاندان میں، کس گھر میں پیدا ہوگا، رب نے اس کے لیے کیسا انتخاب فرمایا۔ میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں رب کی مخلوق میں، لیکن ہمارا رب کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ اور پروٹوکول نہیں ہے۔ ہمیں عزتیں دین کی وجہ سے مل رہی ہیں، حضور سے وفاداری کی وجہ سے مل رہی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور حضور کے صحابہ، حضور کے سچے غلام، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات کو عزتیں ملی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو رب نے کیسے چنا؟ حضور نے بڑی طویل بیان فرمائے اس پر۔ ایک مختصر سا واقعہ، حضرت واصلہ بن اسقع، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ اب یہ حضور کی شان بیان کرنے لگے اور کیا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود رب کے محبوب کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد کو پیدا کیا، اولاد آدم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کے اندر اپنے محبوب کو کہاں پیدا کرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے چناؤ کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے چناؤ کرتے 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 اولاد اسماعیل کو چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، دونوں نبوت سے سرفراز ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اب دونوں میں سے آپ کس کی اولاد میں پیدا ہوں گے، اس میں چناؤ ہونا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اولاد اسماعیل کو چنا۔ اب اولاد اسماعیل، ان کے آگے بہت سارے قبیلے بنے۔ اب اس قبیلوں میں سے کون سے قبیلے میں میرا محبوب پیدا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں رب نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ قبیلے کو چنا۔ حضور کنانی بھی ہیں، کنانہ قبیلہ حضور نے چنا۔ اچھا، کنانہ قبیلہ جو تھا یہ بڑا ہو گیا، اب اس سے آگے شاخیں بنی۔ ان شاخوں میں سے ایک شاخ تھی قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کنانہ میں سے پھر قریش کو چنا۔ اب جو قریش تھا یہ بھی قبیلہ بڑا ہوا، اس کی بھی آخری شاخیں بنی۔ ہمارے ہاں صرف ایک لفظ بولا جاتا ہے قبیلہ، اہل عرب کے ہاں 6 لفظ بولے جاتے ہیں۔ شاب قبیلہ، ہمارا بطن، فخذ، فصیلہ۔ ہم صرف ایک ہی لفظ بولتے ہیں، یہ میرا قبیلہ ہے، یا انگلش کا لفظ بول لیتے ہیں، یہ میری فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ الفاظ نہیں ہیں، ان کے بڑے قبیلے سے نیچے کی طرف ترتیب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آپ کے لیے کنانہ قبیلہ چنا، کنانہ سے پھر قریش کو چنا، قریش کے پھر آگے قبیلے بنے اور بڑی بڑی شان والے قبیلے تھے۔ جیسی عزت، جیسا مقام عرب میں قریش کا تھا ایسا کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کے آگے پھر قبیلے تھے، اور ان تمام قریش کے قبیلوں میں جو مقام و مرتبہ بنو ہاشم کو حاصل تھا وہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ وَاسْتَفَا قریش وَاسْتَفَا مِن قریش بنی ہاشم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، وَاسْتَفَانِي مِن بنی ہاشم۔ اور حضور فرماتے ہیں بنو ہاشم جو قبیلہ تھا نا، اس میں پھر محمد عربی کو رب نے چنا ہوا ہے۔ پوری کائنات میں رب کے محبوب چنے ہوئے ہیں، اور صحابہ کی شان دیکھیں، رب نے اپنے محبوب کو چنا ہے اور چن کر خاندان میں بھیجا، اور اپنے محبوب کی وجہ سے اب ساری کائنات میں سے جتنے افراد اس وقت تک روئے زمین پر موجود ہیں، رب نے ان میں سے چننا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ جنتی 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 اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت۔ گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، اس کا محبت، اس کا محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چناؤ کا بڑا خوبصورت اور بڑا طویل بیان کئی حدیثوں میں فرمایا، لیکن اس حدیث پاک میں فرمایا کہ میری وجہ سے رب نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابہ چنے گئے، خدا کی بارگاہ میں بھی ان کا سٹیٹس بن گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کا سٹیٹس بن گیا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی ان صحابہ کو اہمیت نہ دے، ان کو نہ مانے، ان سے روگردانی کرے، وہ خدا و مصطفیٰ کی بارگاہ سے روگردانی کر رہا ہے، ان سے محبت نہ کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی عبادتوں کا کیا بنے گا؟ اس کی ریاضتوں کا کیا بنے گا؟ اس کی فرض عبادتوں کا کیا بنے گا؟ اس کی نفل عبادتوں کا کیا بنے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس کا بیان بھی اسی حدیث میں فرمایا۔ فرمایا فمن سبہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، سب کی لعنت۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کا دن آئے گا، لوگ اعمال لے کر آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، وہ بھی آئے گا، اس کے پاس فرض بھی ہوں گے، نفل بھی ہوں گے، رب کی بارگاہ میں نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا۔ آج جس پیارے ابو بکر صدیق کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں وہ تو بڑی شان والے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عمومی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا سٹیٹس ہے رب کے محبوب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ کا، کہ حضور کہہ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، یا کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، یا کوئی واعظ نہیں کہہ رہا، رب کے محبوب شان بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رب کے محبوب جو شان بیان کسی کی کرتے ہیں یا کسی کے احکام بیان کرتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے پر کلام رب کا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابہ کی شان مختصر انداز میں بھی سمجھائی اور بڑی تفصیلی انداز میں بھی سمجھائی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جیسے انبیاء میں مراتب ایک جیسے نہیں ہیں، سب سے افضل نبی حضور علیہ السلام، اسی طرح صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، عمومی بڑا مقام ہے رب کی بارگاہ، جو ان سے ٹکرا گیا اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آنا، لیکن پھر ان صحابہ میں اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کی عمومی جو فضیلتیں بیان کی۔ اب ایک صحابی ہیں، وہ کسی دنیا کے حصے میں چلے گئے، وہیں پر پردہ فرما گئے، وہیں پر ان کی قبر بن گئی، ان کا مزار بن گیا، صدیاں گزریں گی، لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، قیامت کا دن آ جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب لوگوں نے اپنی قبر سے نکلنا ہے، سب سے پہلے تو رب کے محبوب اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق کی قبر کھلے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے۔ اب صحابی دنیا کے کسی حصے میں بھی چلا گیا، وہاں انہوں نے پردہ کر لیا، وہ قبر میں چلے گئے، مزار شریف میں چلے گئے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، حکومتیں آتی رہی بدلتی ہوئی، حتیٰ کہ قیامت آ گئی اور دوبارہ سور پھونکا گیا۔ اب لوگوں نے قبر سے نکلنا ہے، تو رب کے محبوب کے صحابی کا اس دن قیامت والے دن پروٹوکول کیسا ہوگا؟ اب سب نے جانا ہے رب کی بارگاہ میں، اس علاقے کے اندر بڑے بڑے غوث پیدا ہوئے ہوں گے، کتب پیدا ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے ابدال پیدا ہوئے ہوں گے، بڑی بڑی شانیں رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے علماء اس علاقے میں ہوں گے، لیکن اس علاقے کا سب سے بڑا لیڈر جو ساروں کا رہنما ہوگا، سارے اس کے پیچھے چلیں گے، اور صرف قائد نہیں ہوگا، رب کی بارگاہ میں نور بن کر جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بیرد
الا بعث قائدا منورا له یوم القیامہ، فرمایا میرا کوئی بھی صحابی ہو زمین کے کسی حصے میں پردہ کر جائے، قیامت والے دن جب میرا صحابی اٹھے گا نا تو اس علاقے کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کا قائد بھی ہوگا اور ان کے لیے نور بھی ہوگا۔ ہم صحابی نبی جنتی ہم صحابی نبی جنتی ہم صحابی نبی ہم صحابی نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سٹیٹس صرف دیکھیں، بیان خود کون کر رہے ہیں؟ رب کے محبوب۔ یہ سٹیٹس دیا کس نے؟ رب نے۔ یہ شان بیان کس نے کروائی؟ رب نے۔ اور بیان کس شخصیت سے کروائی؟ جس شخصیت کا مقام و مرتبہ کائنات میں اتنا اونچا ہے کہ اس مقام و مرتبے تک کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ رب نے جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجہ بنایا ہے نا، رب نے وہ درجہ بھی اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ اب ایک لفظ جو ہوتا ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وسیلہ ایک خاص معنی میں۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی صحابہ نے کہ ہم نے اللہ سے اللہ کے محبوب کے لیے وسیلے کا سوال کرنا ہے، تو انہوں نے کیا عرض کی؟ قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلہ، عرض کی یا رسول اللہ یہ وسیلہ ہے کیا چیز جس کا آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے؟ اعلیٰ اعلیٰ جنہ فی الدرجہ، فرمایا یہ سب سے جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے نا یہ وہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنا کس کو ہے؟ فرمایا اس درجے تک صرف ایک ہی بندے نے جاننا ہے، اور وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا مجھے پتا ہے وہ بندہ میں ہی ہوں۔ ایک ہی بندے نے اس درجے تک جانا ہے۔ اور اس سے پہلے محشر میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش، حضور اپنی شان بیان کرتے ہیں جب محشر ہوگا نا تو لوگ، حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس لباس نہیں ہوگا، لیکن سرکار اپنی شان بیان فرماتے ہیں، فرمایا ثم اقصى حلۃ من حلل الجنہ، جنت کے اندر بڑے حلے ہیں جو جنتیوں کو پہنائے جانے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے بھی بڑی عالی شان اس دن لباس پہننے ہیں، اس دن دولہا سجا ہوگا، اور دولہا کائنات کا کون ہوگا؟ رب کا محبوب ہوگا۔ تو پھر باراتی میں اس کے کمال کے تو صحابہ ہی ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا حلوں میں سے ایک عالی شان حلہ مجھے پہنایا جائے گا، ثم اقوم عن یمین العرش، حضور فرماتے ہیں جو عرش کی دائیں طرف ہوگی نا میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ وہ خاص حضور کے لیے اللہ نے جگہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش، اس کے بعد فرمایا مخلوق میں سے کسی بندے کو میری جگہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس محبوب کو رب نے ایسا مقام دیا ہے اس محبوب کی زبان سے اس محبوب کے صحابہ کی